جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں یا مختلف جو گروپس ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ اشیر بات جو ہے وہ اس کولیشن گورنمنٹ کے سموتھ اور السلام علیکم ناظرین، اگر ہم بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ نے بڑی اہم گفتگو کی اور طلعت حسین نے رانا ثناء اللہ سے کچھ ایسے سچ اگلوا لیے کہ آپ سن کے خود حیران ہو جائیں گے۔ آئیے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں یا مختلف جو گروپس ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ اشیر بات جو ہے وہ اس کولیشن گورنمنٹ کے سموتھ اور کامیاب ہونے یا چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو اس میں سب کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ زرداری صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم نے بٹھایا ہے تو یہ اپنی حکومت کی مضبوطی اور جو ہے وہ سموتھ جو ہے وہ رننگ کے لیے بٹھایا ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کو ہم کسی صوبے کا گورنر بھی بنائیں گے، اسی طرح سے کوئی کسی جگہ پہ چیئرمین بنے گا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سارے جو ہے وہ ان کی بنیاد تو یہی ہوتی ہے۔ اب اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ ٹھیک ہے، وہ خواجہ صاحب کی جو ہے وہ اپنی رائے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں ان صاحبان کی وجہ سے حکومت کی جو ڈے ٹو ڈے اور ادروائز جو فنکشننگ ہے اس میں بڑی آسانی رہے گی، اور وہ آسانی ہی جو ہے وہ حکومت کے چلنے کی ضمانت ہے، وہ آسانی ہی جو ہے وہ رہے گی تو حکومت جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ چلیں، آصف علی زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسرے منسٹرز جو ہیں کوئی ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کوئی دوسری جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہ جو دونوں صاحبان ہیں یہ کس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ جس طرح سے خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ کے بندے ہیں، تو پھر آپ کے بندے تو دوسرے بھی ہیں، تو ان کو آپ نے پھر سنگل آؤٹ، نہیں تو آپ نے ایک اور مسٹیریس بیان دے دیا۔ نہیں سن لیں، نہیں سن لیں نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور خواجہ صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ نہیں، خواجہ صاحب اصرار کر رہے تھے، انہوں نے تو پوری تاریخ بیان کی۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، نہیں سن لیں نا، میں تو کروں گا، جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ نہ خواجہ صاحب کریں گے نہ میں کروں گا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے سوال پوچھنے میں، میرے تو کام ہے سوال پوچھنے، فوج کیوں نہیں مانتے؟ چلیں ٹھیک ہے، خیالات ہو سکتے ہیں، خیالات کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ سینیٹر نہیں بنے، آپ کو پریشانی ہے اس وجہ سے آپ کو سینیٹر بننا چاہیے تھا، کہ آپ نے اپلائی کیا نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ سینٹ میں ایک محدود سی سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایک پوری لائن ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی پچھلے 3 سال سے انتظار کر رہا ہے، کوئی پچھلے 6 سال سے انتظار کر رہا ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں اور وہاں پہ اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اب آپ ان کے اوپر جو ہے وہ گر جائیں آگے اسکائی لیب بن کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں جو لوگ کافی عرصہ سے اس بات کے منتظر تھے کہ وقت آئے گا تو ان کی سنوائی ہوگی، یا کچھ لوگوں سے وعدہ بعید بھی ہوئے تھے، ان وعدوں میں میں خود پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہوتے ہوئے میں خود بھی شامل تھا، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمام وعدے اور تمام جو ہے وہ معاملے پورے ہوتے اور اس کے باوجود بھی کوئی جگہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ جانے میں کوئی ممانعت ہے۔ تو ایسی صورت وہاں پہ بڑے پریشرز تھے اور وہاں پہ کافی ایک لمبی لائن تھی، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ رہ گئے ہیں ابھی۔ پنجاب کے معاملات میں بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مرکز میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے چند فیصلے ہیں، جن میں سے ارسا چیئرمین کو ان کو تبدیل کرنا پڑا، پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے سربراہ کو ان کو تبدیل کرنا پڑا، وزیر خزانہ کو وہاں پر لانا پڑا، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو فائنانس منسٹر نہیں بنی، چلیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیوں نہیں ملی ان کو۔ تو لگتا ہے کہ بہت ہڑبونگ ہے آپ نے نظام چلانا کیسے ہے، جس آسانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے آپ کو مل نہیں رہی ہے، یہ امپریشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ 2-3 چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے تھوڑا جو ہے یہ جو ہے ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوا ہے، لیکن جو بات ہم اس سے پہلے کر رہے تھے تو وہ اس کا مقصد تو یہی ہے نا
کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ثبوت طریقے سے جو ہے وہ چلیں۔ اب ارسا کے چیئرمین کا جو معاملہ ہے، اگر پیپلز پارٹی ارسا کے چیئرمین کے تعینات ہونے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اس معاملے کو میڈیا میں نہ لے کے آتی، پریس کانفرنس نہ کرتی اور خاموشی سے پرائم منسٹر صاحب سے کہتی کہ جناب یہ غلط ہو گیا ہے تو آپ اس کو واپس لے لیں، تو پرائم منسٹر کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، اس کو ذرا 2-4 دن چلنے دیں اور اس کے بعد پھر ان سے بات کریں گے، ارسا کے چیئرمین سے، وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے، اپنی کسی مجبوری کا ذکر کر دیں گے اور یا کوئی ہفتے بعد جو ہے وہ ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ لیکن اس دن اس معاملے کو میڈیا میں لانا، سب کو سنانا، سب کو دکھانا، اس کے بعد پھر اسی دن جو ہے اس کو واپس کروانا، یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ 16 ماہ بھی کرتے رہے ہیں، اس کی 20 مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے، تبھی وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کامیابی سے اس نے اپنا عرصہ جتنا بھی تھا وہ پورا کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ جو ہے وہ لینی ہے، ورنہ پہلے تو یہ رائے بڑی سٹرونگ تھی کہ ہمیں وفاق میں حکومت جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، تو اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف صاحب کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ وہ ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت یا پوزیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ ریکارڈ اس بات کے اوپر ہی مسئلہ بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات پر ریکارڈ پہ ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں اسمبلی میں ایک دن دیکھیں کہ اسمبلی میں وہ بلز کا مسئلہ تھا، تو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ٹکا کے تقریریں جو ہیں وہ خلاف کی، اس کے بعد ووٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھے بھی بن گئے، اس کے بعد ہمارا کام بھی کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا جو ہے نا سلسلہ یہ آسانی کی نشانی ہے، جاری رہے گا۔ یہ آسانی کی نشانی ہے کہ جی بڑھ کا زور دیا مارو لیکن کم کر دیو، یہ آسانی کی نشانی ہے نا، یہ آسانیاں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ نے سارا معاملہ طے کیا ہوا۔ رانا صاحب آپ ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے ذرا اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جس صفت کا آپ ذکر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا، آپ نے کہا کہ وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، ان معاملات کو وہ ریزالو کر لیتے ہیں، اس کا نقصان ہوا نا جماعت کو۔ آپ ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اگر نہ ہوتی تو آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی۔ اب وہی آسانی جو ہے بہت بڑی سیاسی مشکل میں بھی آپ کے بدل سکتی ہے نا۔ پی ڈی ایم میں آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، یہ ایکسیپٹ کرنا، اکاموڈیٹ کرنا، کمپرومائز کرنا آسانی کی تلاش میں، تو آپ نے بہت سیاسی نقصان اٹھائے۔ بہرحال اگر پچھلے تجربے کو پیش نظر رکھا جائے تو یہی رائے تھی پارٹی میں کہ اس تجربے کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، جو کہ پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ ہم اس میں نقصان اٹھا بیٹھے ہیں، اور یہ نقصان جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف ہے۔ ہر کوئی میاں نواز شریف سے لے کے میرے تک اور میرے دائیں بھی بائیں بھی آگے پیچھے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے 16 ماہ کی گورنمنٹ لی اور ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا۔ اب اس میں کیوں کیا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچے۔ ہمارے اس آرگومنٹ کو لوگوں نے پارشلی ایکسیپٹ کیا، فلی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر فلی ایکسیپٹ کرتے ہمیں سادہ اکثریت مل جاتی، پارشلی ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ برن کیا۔ میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں، پارٹی لیڈر بھی یہ بات کہتے ہیں، باقی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ بھی سارے کہتے ہیں۔ تو اب بھی جو ہے جو ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ تو برن ہوگا۔ اب جو معاملات آگے چلیں گے، جب ٹیکسیشن ہوگی، باقی مشکل ترین فیصلے، دیکھیں نا یہ اب جب ہم کہتے ہیں کہ مشکل ترین فیصلے، تو مشکل ترین فیصلے وہ کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہے نا۔ تو مشکل ترین فیصلے کریں گے، تو مشکل ترین فیصلے جب کوئی بھی حکومت کرتی ہے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہی برن کرتی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اگر ملک جو ہے اگر وہ اس معاشی دلدل سے نکل آتا ہے تو پھر ہمیں یہ امید ہے کہ پھر لوگ ہمیں ہو سکتا ہے چلو اپریشیٹ کریں، ہمیں ہار ڈالیں، ہماری تعریف کریں یا ہماری غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم
پہلے سے زیادہ نقصان میں جائیں گے۔ پہلے سے زیادہ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی برے حالات بن سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، آپ کی جماعت، اگر آپ کو ویسے نقصان اٹھانا پڑا اس طریقے سے جس امید سے آپ سیاست کے اندر آئے ہیں کہ پاکستان کو تبدیل کریں گے، 2/3 اکثریت ہوگی، نواز شریف آن گے، تہارپا سے ٹول وجن گے، تو اب دوبارہ اگر وہی حالات بن رہے ہیں رانا صاحب، تو اس کی کاسٹ تو بہت بڑی ہوگی نا، بطور سیاستدان آپ کو فکر تو ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں پوری فکر کے ساتھ ہم پوری جدوجہد جو ہے وہ کریں گے، اور پورا جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں گے، تو باقی پھر آگے کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ٹورڈز دی اینڈ میں تھوڑا سا عمران خان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سخت ہاتھ رکھا ہے عمران خان کے اوپر، آپ کا ایک حالیہ بیان بھی چلا جس کے اوپر کل بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے ایک ایف آئی آر درج کروائیں گے، ان کے لائر جو ہیں وہ تھانے کے باہر کھڑے رہے، تو انہوں نے پورا ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے جو وضاحت دی کہ میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو یہ عمران خان سینٹرڈ جو آپ بیانات دیتے ہیں، وہ آپ اس کے نتائج آپ کے لیے کوئی اچھے نہیں نکل رہے نا؟ اب ایف آئی آریں درج ہوں گی آپ کے خلاف۔ نہیں دیکھیں، اب اس میں یہ بات جو ہے یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے، اس کو 25 مئی 2022 اب اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں جب عمران خان کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ تم تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں چھپنے کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس کے جواب میں پھر میں یہی کہتا ہوں کہ تم آؤ، تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس وقت سے پھر 26 نومبر کو جب وہ انسانوں کا سمندر لے کے گئے، اس وقت انہوں نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، اب میں آ رہا ہوں، اب یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے۔ اس کے جواب میں پھر جو جیسی بات انہوں نے کی ویسی بات میں نے بھی کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں اگر وہ پہلے کامیاب ہو جاتا وہ ہمارا سیاسی وجود ختم کرتا۔ وہ اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی سیاست یہ ہے۔ تو اس لیے اس کے جواب میں پھر میرا بھی جو ہے وہ وہی جواب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی پرچہ بھینس چوری کا، کوئی گاڑی کی چوری کا، کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ 15 کلو ہیروئن کا دینے کا کیا مقصد تھا کہ اس میں سزائے موت تھی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھی گریبان میں ذرا جھانکا کرے نا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کے کیا ارادے تھے، اور اب تک بھی ہمیں ان کے متعلق کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے ارادوں میں کوئی کمی آئی ہے۔ تو اگر کمی نہیں آئی تو پھر ہم کس بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے، یا کس بات کے اوپر جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے؟ پھر ٹھیک ہے، پھر جس طرح کی سیاست وہ ہمارے ساتھ کرنی چاہتے ہیں تو اس کا جواب تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی مکمل گفتگو سنی، اسی کے ساتھ ساتھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا شدید رد عمل آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے کہا ہے کہ کیا ایک نام نہاد اور پلانٹڈ وزیر اعظم خود تعین کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ ججز کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ تب ہوا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ کیا اسی سے ہم انصاف کی امید کریں؟ انصاف کی توہین اور آئین کا قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ عدلیہ اپنی آزادی ایگزیکٹو کے حوالے کر رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اس کے تاثرات اور اس کے نتائج بڑی دیر تک بھگتنے پڑیں گے۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے مقاصد ہمیں نہیں مل جاتے۔ قانون اور آئین کے تحت ہم ہر وہ فیصلہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان نے بھی سپریم کورٹ کے کمیشن پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کمیشن کا سربراہ ریٹائرڈ جج کو بنانے کا کہہ کر تاریخی غلطی کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اجتماعی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اس کے خلاف جتنے بھی وکلا ہیں وہ ضرور آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم نذیر تارڑ کے کسی بیان پر یقین نہیں رکھتا جو اس کا ہمیشہ سے کنڈکٹ رہا ہے۔ کوئی بھی ان کے بیان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ تو ناظرین، یہ تھوڑی سی سیاسی صورتحال ہے آج کل، جو کچھ چل رہی ہے پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف ان کی آپس میں لڑائیاں جو ہیں وہ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں، ٹل دین آپ ٹیک کیئر یور سیلف، بائے بائے۔